بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا شکر خدا تعالیٰ کریے، شکر خدا تعالیٰ جن ساڈا نصیب جگایا ہے، سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي وفي رواية كتاب الله وأهل بيتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزت مآب علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، آج کی اس پروکار کانفرنس میں آپ نے کئی ایک علماء کرام کے خطاب سماعت فرما لیے۔ مجھے آج مغرب کی نماز تک بالکل پتہ نہیں تھا کہ کانفرنس ہے اور میرا بھی پروگرام ہے۔ مجھے کسی بھائی نے میسج کیا کہ بیگم کوٹ میں کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں سارے علماء کے نام تھے، مجھ فقیر کا بھی نام تھا۔ جلسے ہوتے ہیں، لوگ علماء سے رابطے کرتے ہیں کہ آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ میری عشاء تک حالت یہ تھی کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پروگرام کب ہے اور کہاں ہے اور کس وقت ہونا۔ اور اس میں میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، وہ کانفرنس جس کا انعقاد شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا، آج
وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور علماء کی کثیر تعداد بیانات کر چکی، اور ابھی کئی ایک خطباء اور علماء باقی ہیں۔ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ میں اس پروگرام میں کس عنوان پر گفتگو کروں۔ بڑی دیر بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا، لوگ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، اور مجھ سے قبل آپ نے مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب کا بھی اس عنوان پر خطاب سماعت کر لیا۔ میں نے بھی اسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا جو حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی، اور وہی صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جسے وہ تلاوت فرما گئے۔ لیکن میں ایک اور انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسن و حسین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور دلیل یہ سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے اہل بیت، اللہ تم سے رجس اور پلیتی کے دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہاری اچھی طرح طہارت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس آیت سے مراد 5 تن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا، علی مرتضیٰ، حسن و حسین۔ طریقہ استدلال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے خطاب مردوں سے کیا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں یہ ہے یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ قوم جو لفظ عربی زبان میں جمع مذکر کے لیے ہے اور حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیویاں کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ لفظ تو جمع مذکر کا ہے، انکم ہے، یطہرکم ہے، تو کنہ نہیں فرمایا کہ جس سے آپ کی بیویاں مراد ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اس قرآن کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ کے قرآن کے سیاق و سباق میں آپ کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ قوم مذکر کا صیغہ ہے تو اس سے مراد مرد ہوتے ہیں، میں تمہیں رب کے قرآن پہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا جب ان کی شادی قوم مریم میں ہوئی، قوم مدین کے اندر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے۔ وہاں نہ کسی داماد کا ذکر ہے، نہ کسی بیٹی کا ذکر ہے، نہ سسرال کا ذکر ہے، نہ کسی اور فرد کا تذکرہ ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کو بھی ذرا دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آئی ہے؟ کون سی حدیث؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل سے کہا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل سے کہا۔ اہل کون تھا؟ ساتھ بیوی تھی۔ کیا کہا؟ ام کسو۔ یہ ام کسو لابا طلبہ جانتے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اکیلی بیوی کو خطاب ہے تو ام کو سی کہتے ہیں، ام کسو نہیں کہتے۔ تو قرآن کا طرز استدلال اور عربی عبارت کا مزاج یہ ہے کہ لفظ اہل کی نسبت سے مذکر کے صیغے لائے جاتے ہیں اور مراد بیوی ہوتی ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے ام کو سو نہ کہتے ام کو سی۔ اللہ کی بندی ٹھہر جا،
فرمایا उनको सू इन्नी आनस्तो नारा, कह रहा हूं मैंने आग पर इत्तला पाई है, वही जो युरीदुल्लाह अनकुम में कुम ज़मीर है वही यहाँ है। आगे फरमाया लाली आती कुम, फिर फरमाया मिनहा बिक़बसिन औ अजिद लन्नारे हुदा। फिर देखिए मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम की बहन का तज़किरा, मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उनकी वालिदा का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने ताबूत में संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया, चलता चलता वो संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम थे फिरौन के महल्लात के पास पहुंचा, वहां उस संदूक को पकड़ लिया गया और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के महल्लात में पहुंचाया। फिरौन के यहाँ औलाद नहीं थी, फिरौन के यहाँ औलाद नहीं थी। उसकी बीवी ने कहा हम इसको पकड़ के रखते, कितना खूबसूरत बच्चा है, इसको हम अपना बेटा बनाते हैं। अब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाता है और फिर उनके दूध का बंदोबस्त करने के लिए मुख्तलिफ मुल्क की दाइयों को दावत देता है। जो भी दाई आती है दूध पिलाने, मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध नहीं पीते। रब का कुरान कहता है फहर्रमना अलैहिल मरासिया, दूध पिलाने वाली दाइयां हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम कर दी थी। और बहन भी तलाश करते करते पीछे चली गई, देखा मेरा भाई किसी औरत का दूध नहीं पीता। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने, कुरान के औराक में महफूज है, हल अदुल